بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی. سامعین محترم، آج ایک بڑی افسوسناک خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب مارشل اسد خان صاحب کی ریلت کے حوالے سے. قائد تحریک سے میرا بھی بڑا تعلق رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہماری پوری جوانی تحریک استقلال میں گزری ان کی قیادت میں. بڑے بااصول، باضمیر اور محب وطن سیاستدان تھے. ان پہ کوئی کرپشن کا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. انتہائی صاف کو اور سچے پاکستانی، جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد کی، آمریت کے خلاف بڑے ڈٹے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ہونے والی کرپشن کے خلاف سب سے پہلے اور بڑا کیس اسد خان کیس جو ہے اس کے وہ مدعی تھے، اور جو آج بھی سپریم کورٹ میں انصاف کے حوالے سے انصاف کا منتظر ہے، وہ ریلت فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پوری دنیا میں ان کے فالورز موجود ہیں. اور تحریک استقلال جس پارٹی کے وہ بانی تھے، وہ پاکستان میں ایک سیاسی تربیت گاہ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا نام ہے. تحریک استقلال سے جن لوگوں نے سیاست کا آغاز کیا وہ بڑے کامیاب ہوئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ قائد تحریک اس ہمارے کرپٹ سیاسی نظام کے حوالے سے میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے، اور وہ اس نظام میں وہ کامیابی جو اقتدار کے حوالے سے کامیابی جسے کہا جا سکتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے ایک سوچ، فکر اور ایک بڑی نظریاتی ایک کھیپ تیار کی سیاسی کارکنوں کی، جن کا حوالہ یہ ہے کہ یہ سیاسی کارکن پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ اینٹی فیوڈلز اور سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف اپنی حد تک کوششوں میں مصروف ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ کریم قائد تحریک کو، ایئر مارشل اسد خان صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی جو انتہائی گراں قدر خدمات ہیں ان خدمات کے حوالے سے ہمیں ان خدمات کی روشنی میں پاکستان کی خدمت کرنے کی ہمیں صحیح اور حوصلہ بخشے. آمین. سامعین محترم، آج ہمارے مہمان ہمارے لیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی جو اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں، جناب خضر کلاسرا، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہو گئے ہیں. بڑا کام کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، اپنی صحافت میں بڑا نام کمایا ہے. اس حوالے سے نہیں کہ یہ روف کلاسرا کے بھائی ہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ یہ خضر کلاسرا ہیں. میں بڑا سوچتا ہوں کہ انسان جب اپنی زندگی میں اپنی پہچان پیدا کرتا ہے وہ بڑی ایک پہچان ہوتی ہے اور بڑی جدوجہد ہوتی ہے. تو میں خضر کلاسرا کا یہ قائل ہوں. یہ بڑا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، کالم نگار ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق رہا. اور آج لیا تشریف لائے تو ہم نے انہیں دعوت دی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں. ہم آپ سے اور ہمارے قارئین آپ سے استفادہ کرنا چاہیں گے. تو جناب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں سر؟ دعائیں سر. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. سر جی، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا بڑا حساس شہر ہے، اور اقتدار اور ساری جو آماج گاہیں ہیں سب لوگوں کی، سب اہل دانش کی ہوں یا اہل سیاست کی ہوں، وہ اسلام آباد کی طرف ہی دیکھتی ہیں. کیسا ہے اسلام آباد سر؟ انجم صاحب، پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھانے کا اعزاز بخشا. تھینک یو سر. اور میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے اور عزت افزائی ہے، اس پہ میں آپ کا مشکور ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لیا میں بیٹھ کے لوگوں کو دنیا بھر کے ایشوز کے حوالے سے بھی، لوکل بھی ان کی آواز بنے ہوئے ایک پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے. آپ رکے نہیں، آپ کا سفر بڑا طویل ہے.
ہم تو بحیثیت طالب علم، بحیثیت آپ کے شاگرد آپ کو بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایئر مارشل ریٹائر اصغر خان صاحب کے خاندان سے بھی تعزیت کرنا چاہوں گا، جی جی بالکل، خاص طور پہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا نام جو ہم نے کالے دور میں یا ویسے دیکھا وہ آپ کے حوالے سے دیکھا، جی اور یقیناً آپ کے جو آج جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ قارئین بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، اور ان کا خاندان بھی یقیناً سمجھے گا۔ جی انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا، اور اصغر خان کیس کا آپ نے ذکر کیا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ ان کرداروں کا نام بھی بیان کرتے جو آج بھی موجود ہیں اور سپریم کورٹ سے نائل بھی ہیں، اور میں نے وہ بھی کچھ اس آپ کے لیے چھوڑا وصولی ہے اور نا اس دندے میں سر، کچھ ملوث میں نے آپ کے تھے، لیے چھوڑا ہے میں نے جو کہتے ہیں ہم صادق اور امین ہیں، اور وہ ایئر مارشل صاحب کی فہرست میں صادق اور امین نہیں تھے، اور انہوں نے اداروں سے پیسے دیے، اس نظام کو کرپٹ کیا۔ جی بہرحال ایئر مارشل صاحب اپنی جد و جہد کرتے رہے۔ سیاسی زندگی میں بہت سارے فیصلے درست بھی ہوتے ہیں، کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر انسان ہے، جی بہرحال اللہ کی ذات ان کی مغفرت کرے، آمین آمین۔ اور آپ اور ہم سب کو ان کے جو بہتر اصول ہیں ان پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت کلاسز پر آپ بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں، ہم سے ذرا باخبر ہیں، بہت قریب ہیں آپ، جو ہمارے ہاں سرگوشیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ تک جلد پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل جو پاکستان کے حوالے سے امریکن جو ماندانہ رویہ سامنے آ رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے جو اقتدار اور اختیار کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے اہل سیاست ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ کیا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں بحیثیت قوم اس کے بارے میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے بلی جو ہے نا تھیلے سے باہر آ گئی ہے، جی اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، ملکوں کے درمیان جو احترام کے رشتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، جی تو امریکن انتظامیہ نے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، اور ٹرمپ کو نہ صرف دنیا تو پہلے ہی ایک ایسے شخص کی حیثیت سے دیکھتی ہے جو جلد باز ہے، جو تھوڑا اب نارمل ہے، جو حالات سے وہ یا واقف نہیں ہے یا اسے اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکن انتظامیہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتی، بے شک وہ اچھے کاروباری ہو سکتے ہیں، اچھے شخص ہو سکتے ہیں، اچھے اور بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، جی لیکن جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں نا، یہ بڑا حساس سبجیکٹ ہوتا ہے۔ صحیح صحیح سر۔ اس کا دیا گیا بیان، داغا گیا ٹویٹ جو ہے نا، وہ بعض دفعہ ایسے ملکوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے جن کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہو کہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ جی اور جو کچھ ٹویٹ میں ٹرمپ صاحب نے فرمایا، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے بڑے چوک میں یوں مخاطب کیا ہے پاکستان کو کہ جیسے وہ کوئی ملک نہ ہو، کوئی قوم نہ ہو، اس کے کوئی زر ادارے خرید نہ ہوں ہوں، جیسے۔ زر خرید۔ جی اچھا دلچسپ صورت یہ حال یہ ہے کہ امریکن کے ساتھ ہم کوئی بحیثیت قوم آج سے نہیں چل رہے، جی یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی سلسلہ شروع ہو گیا اچھا تھا۔ فضل بھائی، ایک بات تو ہے، امریکہ کی ایک روایت تو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سن 65 میں جب برا وقت آیا انہوں نے ہم سے ہماری امداد روک دی، 71 میں جب برا وقت آیا پھر امداد روک دی۔ تو یہ جب پاکستان کچھ الجھاؤ کا شکار ہو، کوئی معاملات ہمارے داخلی ہمارے ڈسٹرب ہوں، تو امریکہ کی یہ روایت ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے خوب کہا کہ یہ یار نہیں رہا، یار مار رہا ہے۔ کیا خیال؟ یہ وہ جگت باز ہیں، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ میرا خیال ہے انہیں بھی اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے جو ہے نا محتاط ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ملکوں کے درمیان جہاں دوستیاں ہوتی ہیں وہاں بگاڑ بھی ہوتا ہے۔ جہاں امریکہ نے ہمیں بہت سارے مواقع بگاڑ پہ کی سر، بگاڑ کی تاریخ کا ایک تسلسل ہے نا سر، میری عرض سن لیں نا، جی یا تو ہم فیصلہ 65 میں کر لیتے، آپ کے مطابق انہوں نے امداد $2 بلین کی روکی تھی، جی تو ہم رک جاتے، جی یا پھر ہم کوریا میں جب ووٹ کرنے گئے تھے امریکن کے کہنے پہ سلامتی کونسل میں اسے ووٹ نہ کرتے، ہم جی رک جاتے۔ جی پھر جب انہوں نے فوجوں کا کہا ہمیں بھیجو، ہم نے وہ انکار کر دیا۔ ہمیں بھی ذرا اپنی تاریخ پہ نظر رکھنا چاہیے نا، جی کیونکہ ہمارے ہاں دو طرح کے پیرالل چیزیں چل رہی ہیں۔
ایک سائڈ پہ ہم ہاتھ بڑھا کے پیسے پکڑ لیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم کھڑے ہو کے ان کی خاطر جہاد کر لیتے ہیں، تیسرا ہاتھ بڑھا کے ہم ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یا باحثیت قوم جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں اس پہ سٹینڈ کریں کہ یار مار کا ساتھ نہیں دینا، یار مار کے پاؤں نہیں پڑنا، یار مار کو یہی کہنا ہے کہ بھائی جان اب بہت ہو گیا۔ ہم باحثیت قوم نہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، نہ اسسٹنٹ لینا چاہتے ہیں، نہ بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرانا چاہتے ہیں۔ ہم باحثیت قوم ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہماری غلطیاں ہمارے سر، آپ اپنا انتظام افغانستان یا جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، امریکہ نے وہاں اپنا 65 میں ہمیں ذلیل کیا، 71 میں ہمیں اس نے نہیں بچایا، جبکہ کچھ تحقیقات نہیں، بہت ساری تحقیقات موجود ہیں جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں ہیں کہ اس وقت آپشن ہی ایک بچا تھا امریکن اور ہمارے پاس کہ ویسٹ پاکستان بچایا جائے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت مل چکی تھی اور شیخ مجیب الرحمان کو بحیثیت وزیر اعظم نامزد کیا جانا تھا، تو ہمیں اس وقت چاہے وہ فوجی قیادت تھی یا سیولین تھی، اس ایشو کو پارلیمنٹ میں حل کرنا چاہیے تھا، ماننی چاہیے تھی۔ اچھا، مجیب غدار نکلتا، مجیب 6 پوائنٹ ایجنڈا نافذ کرتا، مجیب ہمیں چھوڑ کے جاتا، ہاں وہ اور بات تھی۔ تو اچھا، امریکن کے انٹرسٹ اپنے ہوں گے، ہمارے ملک کے انٹرسٹ اپنے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم جو پالیسی بناتے ہیں وہ امریکن سے پوچھ کر بناتے ہیں، اگر ان سے نہیں پوچھ کر بناتے تو جو اندرونی حالات ہیں جو اب بھی ہمارے مشکل ہیں، مطلب جیسے نواز شریف صاحب ایک سائڈ پہ صورتحال اتنی تلخ اور کشیدہ ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ محتاط رہیں، احتیاط کریں، ایک سانڈ کے سامنے، ایک بے وقوف آدمی کے سامنے، ایک ایسے شخص کے سامنے جسے اپنی قوم بھی تذلیل اور تذہیب کا وہ بناتی رہتی ہے، اس کے ساتھ آپ ٹکراؤ کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ مطلب 70 سالہ تاریخ جو ہمارا ریاستی بیانیہ آیا ہے سامنے، اب تو ایک جو اس ہمارے جو موقف سے یوں لگتا ہے جیسے اب ہم بالکل ہم اپنا راستہ علیحدہ کر لیں گے امریکہ سے، تو کیا یہ بیانیہ درست نہیں ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سارے عذاب سے باہر نکل آئیں؟ نہیں، آپ کا ریاستی بیانیہ سے مراد افواج پاکستان کے ترجمان کا بیان ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو بیان ہے، کمیٹی کا بیان ہے، ہاں وہی تو گزارش یہ ہے کہ دونوں کے مختلف بیان ہیں۔ اچھا، فوج کہتی ہے کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کے ساتھ کیا قومی کرنا سلامتی ہے، کمیٹی میں تو سارے ریاستی وہ درست ہے، لیکن یہ بھی بیانات آ چکے ہیں نا، اور حکومت کہتی ہے فوج ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو میرا خیال ہے قوم، وہ کہتے ہیں نا جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا، فوج کو بڑا محتاط انداز میں اس صورتحال کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ اگر ان سیاسی شعبدہ بازو پہ وہ رہیں گے کہ جن کی اولادیں بیٹھی ہیں لندن میں، اکاؤنٹس ہیں ان کے سوئس بینک میں، اور اداکاری ہے ان کی پاکستان میں، اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں، جیسے ڈان لیکس کا ایشو آیا، ایسے حساس معاملات موجود ہیں جہاں پہ فوج کو مطلب محتاط لفظ میں کہوں تو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، اور یہ فوج کی طرف سے اس کا اظہار کیا گیا۔ اور اب بھی تسلسل کے ساتھ یہ جو کہا جاتا ہے سٹنگ حکومت ہے میاں نواز شریف صاحب کی کہ جی وہ ہو اس طرح رہا ہے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اب سازشیں سرحی صاحب اور میں تو کر نہیں سکتے، اگر میں اور وہ کریں تو وہ ہمیں ایک ایسے کے ذریعے سیدھا کرا دیں، حکومت ان کی حکومت بھی اپنی ہے۔ اب وہ اشارے کنائیوں میں جسم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ خضر صاحب اب ہونا کیا چاہیے؟ قومی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ ہم کیسے سٹینڈ کریں؟ سٹینڈ کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیسے ہم جو ہے نا سارے مل کے ایک موقف اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو جس سطح پہ ہمیں جواب ملا ہے امریکہ سے، امریکہ کا جو ٹویٹ کے ذریعے، جیسے ابھی آپ فرما رہے جیسے ہم کو زر خرید غلام ہے اور ہمیں جناب وہ باور کرایا جا رہا ہے جی کہ ہم نے آپ کو اتنا کھلا دیا اور آپ ہمارے کام نہیں آ سکے، اور آپ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا۔ سر اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ بھی ٹرمپ والی زبان اختیار کر دیں، وہ تو کر رہے ہیں، برے شخص کے ساتھ برے ہو جائیں، آپ اچھے نہ رہے اسی طرح ہو جائیں، سارے کیے دھرے پہ آپ پانی پھیر دیں، ایک یہ آپشن ہے۔ ایک قوموں کے درمیان تلخیاں بھی ہوتی ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے، بجائے آپ سینگ اڑا لیں، بجائے آپ تیاری کے بغیر ایک دھینگا مشتی پہ اتر آئیں، ایک ایسا رویہ اختیار کر لیں جس سے تلخیاں بڑھتی جائیں، اس سے بہتر ہے
मतलब ये अमेरिकन कौम ने नहीं कहा, ये ट्रंप ने कहा है। इसको ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ پوری امریکن قوم کا فیصلہ نہیں ہے. جواب دینے کا مقصد یہ امریکن قوم کا فیصلہ ہے نا سر. میں آپ کو یہ ٹرمپ تو امریکن قوم کا فیصلہ ہے. یہ تو ہرگز تجویز نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی بٹن دبا دیں, آپ کوئی ایک رائفل اٹھا لیں. میں تو آپ کو یہی تجویز کروں گا کہ ڈائیلاگ کریں, جہاں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نارمل, آپ کا کہنا ہے یہ نارمل ہے, ہو جاتا ہے, یہ رویہ ہے سر ہوتا ہے. وہ ایک اس کے بارے میں اس پہ اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں. سر میں نے تو آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ کے ساتھ امریکن انتظامیہ مخلص نہیں ہے. مطلب دنیا میں کتنے ملک ہیں جو امریکن کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ جس طرح پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مان لیا پیسے لیتے ہیں, کام کر رہے ہیں نا. ایک ایسی جنگ, افغانستان ایک مشکل دلدل ہے, اس چیز کا امریکن کو احساس ہے, امریکن کو اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ تو دہشت گردی کے خلاف جب امریکہ نے یہ شروع کی یہ افغانستان میں یہ سارا سلسلہ, تو اس وقت $1 ارب کا پیکج دیا تھا دہشت گردی کے خلاف, جس میں وہ 33 ارب کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا جی پہلی چیز تو یہ ہے اور اس پہ بھی ہماری حکومت جو ہے وہ تو 33 ارب نہیں ہے. سر میری آپ سنیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس فیصلے کا جس شخص نے کیا تھا نا جلد بازی میں کیا تھا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا. ایک ون مین ڈیسیژن تھا, آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لی, ایک ایسی جنگ کو جس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کا ایک ہمسایہ ملک تھا, اس میں ایک جنگ مسلط کی جا رہی تھی 9/11 کے نام, آپ اس وقت نہ جاتے, آپ چلے گئے, آپ نے قوم کو اعتماد میں نہیں دیا. ہم تو ضیاء کے دور سے گئے ہوئے نا سر, گئے ہوئے ہماری روایت رہی ہے, ہم تو ضیاء دور سے گئے ہوئے. سر گئے تھے نا, پھر امریکن چلے گئے تھے نا اپنا کام پورا ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا, پھر ہمیں انہیں گلے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے نا کہ فیصلہ ایک شخص کرتا ہے, بھگتا پوری قوم ہے. مطلب ہم نے چوک چورائے ملک کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم نے لاشیں نہ اٹھائی ہوں, جہاں ہم اس جنگ کے نتیجے میں تباہ و برباد نہ ہوئے ہوں. سارا کچھ ہوتا رہا, امریکن بھی چپ رہے. اب ٹرمپ کو اچانک خیال ہے, اس نے کہا جی یہ بہت برا ہو گیا. ٹویٹ کرنے کا عرضہ ہے انہیں, اصل مطلب اس نے ٹویٹ کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا مخالف بنا دیا. وہ شام کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں, کبھی جنوبی افریقہ وہ جنوبی کوریا کے خلاف, کبھی فلسطین کے خلاف, کبھی ایران کے خلاف. اب وہ دنیا میں امریکہ اپنا چہرہ بگاڑ رہا ہے, اور اس کا ایک ہی محور ہے کہ وہ ٹویٹ رات کو ٹویٹ کیے بغیر ٹرمپ صاحب کو نیند نہیں آتی, اور وہ ایک نیا دشمن کریٹ کر کے سوتے ہیں. کیا خیال؟ نہیں, یہ تو خیر ان کے بارے میں آپ کی اور میری رائے نہیں, یہ پوری دنیا میں اسی طرح کا ان کے بارے میں سوچو اور کہا جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے. ہمیں ایسی صورتحال میں نہیں جانا چاہیے. مطلب ہمیں جنگ جو ہے نا, جنگ تو خیر بہت بڑا لفظ ہے, تلخیاں جو ہے نا کوئی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. یہ سفارت کا. اچھا خضر صاحب, ایک بات میں بڑا دیکھ رہا ہوں, شاید آپ نے بھی کوئی محسوس کیا ہوگا کہ ٹویٹ بڑا, انہوں نے میرا خیال ہے کہ بڑا آخری آپشن تھا, بڑا جناب ایک دھمکی آمیز لہجہ اور ایک دھمکی آمیز الفاظ, اور اس کے بعد واچ لسٹ, یہ وہ سب کچھ. میں نے پاکستان کے کسی نوجوان کے, کسی بوڑھے کے, کسی شہری کے چہرے پہ سراسیمگی نہیں دیکھی. یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو جائے گا امریکہ, اور یہ بات میں نے نہیں دیکھی. بہرحال میں نے یہ تھوڑا سا, یہ کیا خیال ہے, کیا پاکستانی قوم تو بڑی جرأت مند نظر آئی ہے؟ جرأت مند بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ خون کا دریا پار کر کے کھڑے ہوئے. میں آپ کو عرض کروں, اسلام آباد میں جو ہے نا, میلوڈی چوک, مظفر گڑھ نہاری ہاؤس, اٹیلین ریسٹورانٹ, ڈنمارک امبیسی, میریٹ ہوٹل سے لے کے جی ایچ کیو سے لے کے, مطلب ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں میں خون نہ بہا ہو, جہاں اس دہشت گردی کے نتائج پاکستان کو نہ بھگتنے پڑے ہوں, جہاں پہ فوجی, پولیس, سویلین, عام شہری, بزرگ, بوڑھے, عورتیں, ایون اے پی ایس کا جو واقعہ ہے, معصوم بچے, یہ سارا کچھ اب جو ہے نا, مطلب قوم نے سارے دریا دیکھ لیے ہیں نا, دیکھ لیے. لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے نا ٹرمپ کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے مفاد, اپنے ملک کے مفاد, اپنے شہریوں کے مفاد, یہ کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوتا اگر آپ ایک بلا کو
ٹال دیتے ہیں. جی 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 اگر آپ ایک بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں یہ آپ کی جیت ہوتی ہے. اور امریکن کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر پاکستان جیسا ملک ان سے تنگ کیوں آ گیا ہے, آخر اس کی کیا وجوہات ہیں. جہاں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اچانک آپ ایک رات صبح جاگتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے او $33 بلین بھی چلے گئے, ہمیں دھوکہ بھی دیا گیا, ہمارے ساتھ جھوٹ بھی بولا گیا. مطلب امریکن اتنے سمپل اور سادہ بھی نہیں ہے کہ جتنا ٹرمپ صاحب نے انہیں ظاہر کیا. موصوف سے بڑے بڑے پریزیڈنٹ امریکہ میں گزرے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے روابط رہے ہیں. اگر اتنا ہی پاکستان کا امیج تھا تو نکسن اور کسنجر کو پاکستان کے لیے جاگنے کی ضرورت نہیں تھی, یا رشین کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کا بینیفٹ بھی اٹھایا نکسن اور کسنجر کی پالیسی میں کہ پاکستان ہی تھا جو رشیا کے خلاف اس وقت کھڑا ہوا جب امریکن کی ضرورت تھی. پاکستان کو ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں تھا میرا خیال ہے. آپ بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں. اب بھی میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوا. اس تلخیوں کو, ان باتوں کو بٹن جو ہے نا, بٹن کے فاصلے پہ رہنا بہتر ہوتا ہے. ملکوں کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا اس دور میں, اور نہ ڈرانا دھمکانا چاہیے. اچھا, امریکہ اس وقت سر خاصا متحرک ہو جاتا ہے لگتا ہے جب ہمارے ملک میں کچھ ہمارے جو داخلی سطح پر کچھ ترقیاتی پروجیکٹ زیر تعمیر ہوں, جیسے ایٹمی دھماکے ہوئے, پھر اس کے بعد جو تھوڑا ابھی جو سی پیک کا منصوبہ ہے. ایک رائے ہے لوگوں کی کہ شاید یہ ہضم نہیں ہوتے ہماری امریکہ بہادر جو قیادت ہے اس کو, کہ ہم جو ہے نا کبھی کوئی ایک ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے سامنے آ سکیں, یا ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ اب اس بارے میں اب ظاہر ہے اب چائنا سے ملانے والے بھی تو ہم تھے نا امریکن کو, اور امریکن کی خواہش پہ تھے. کوئی مطلب کوئی اچانک یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا. خود ملے تو ٹھیک, اگر ہم ملیں تو پھر گناہ نہیں. ہمارا اس چیز کا انہیں اندازہ بھی ہے. ہمارا چائنا کے ساتھ بڑے گہرے ایک دوست کی حیثیت سے تعلقات ہیں اور بڑے دیر پا ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یا گوادر کا, یہ تو امریکن کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں بنتا. ان کا جو سبجیکٹ ہے افغانستان, اس میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب ہم نے ملا ضعیف اٹھا کے انہیں دے دیا. ان کی ایک ٹیلی فون کال پہ ہم دنیا کہتی ہے ڈھیر ہو گئے, ہم ڈھیر نہیں ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے, امریکن کو اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی تیسری قوت وہ انڈیا ہو سکتا ہے, وہ رشیا ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور ہمسایہ ملک ہو سکتا ہے جو وہاں ایسے حالات پیدا کر رہا ہو جس کا اثرات جو ہے نا پاکستان اور امریکن کے ریلیشنز پہ پڑ رہے ہوں. پاکستان کیوں نہیں جائے گا کہ افغانستان سٹیبل ہو؟ پاکستان کو کیا؟ پاکستان تو سب سے زیادہ خواہش مند ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں ہے نا, پڑوس میں رہتا ہے. ہم تو باقاعدہ ڈائریکٹ ان پہ ہم تو اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا, مجھے قابل بہت سارے لوگوں کو جاننے کا ہوتا ہے, اور ہم نے بڑی قربانی دی ہوئی ہے. 30-35 لاکھ افغانیوں کو ہم نے اپنے ہاں رکھا ہے, باعثیت بھائیوں نے ریسپیکٹ دی ہے, اور وہ اب بھی ہمارے پاس رہ رہے ہیں. مطلب اگر ہم اس چیز کو خراب کرنا, اچھا میں ایک چیز مان لیتا ہوں کہ جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں ضروری, اچھا میں ایک دوست کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بعض اندرونی حالات نہیں کرنے دیتے, پولیٹیکل سسٹم نہیں کرنے دیتا, یا میری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں وہ کر سکوں. اور میرا دوست کہے نہیں یار یہ جان بوجھ کے کر رہے, یہ میرے لیے ایشو کر رہے. اچھا, آپ کسی کی جیب میں پیسے ڈال دیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کو فوراً اس کا حل نکال دے. یہ تانے دینا, یہ مطلب تھوڑا سا گھٹیا, معذرت کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا ذرا وہ اپنی مطلب انہوں نے خاصیت جو ان کا منصب عہدہ جو تھا نا اس سے گر کے انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ نواز شریف صاحب سے اختلاف کریں, بالکل کریں, ایک اختلاف رائے بڑی بات جو انہوں نے کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ سفارتی آداب کو منوز خاطر رکھنا چاہیے جب آپ ریاست کا سربراہ کسی دوسری ریاست کے بارے میں اپنی گفتگو کو. میرا تو خیال آپ نواز شریف صاحب کی طرف نہ جاتے کیونکہ انہیں کا کیا دھرا ہے سر, ورنہ پاکستان جیسا ملک جو ہے نا, آج کی بات ہے سر میری یہ کرائے کی تو 70 سالہ تاریخ ہے نا سر, میری آپ تو سنیے.
ورنہ پاکستان ایسا ملک نہیں تھا جس طرح کے حالات میں ہم جی رہے ہیں. جی جی یہ بڑا ملک ہے, اس جیسے ملک دنیا میں کم ہے. کم ہے. اگر میں یہ بھی کلیم کروں کہ نہیں ہے تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. اچھا میں ہمیں کیا نہیں ملا اس پاکستان میں, لیکن کیا تباہ و بربادی. مطلب زرداری صاحب کی گردن پہ ہاتھ رکھیں تو ڈالر گرنا شروع ہو جاتے ہیں, درہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں, نوٹ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. نواز شریف کے بچوں پہ ہاتھ رکھیں تو جائیدادیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ میرے لیے تذلیل کم ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا, اس کے بچے لندن میں کاروبار کرتے ہیں, ہمارے بچے بھوکے مارے ہیں. مطلب انہیں شرم نہیں آتی, انہیں لحاظ نہیں آتا, انہیں اس چیز پہ ذرا برابر تذلیل اور تضحیک محسوس نہیں ہوتی کہ یار اس ملک نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں کھڑا کر دیا. بھائی وزیر اعلیٰ بن کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے, دوسرا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے کر رہے, حسن حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب نتیجہ کیا ہے نا, یہ جو گفتگو ہے نا, یہ اصل میں تھوڑا سا ہمارے ٹاپک سے نہیں, ٹاپک سے نہیں, بات صرف یہ ہے کہ میں یہ مطلب اگر میں سمجھتا ہوں ہمیں وزیر اعظم کی نہیں سر, لیڈر کی ضرورت تھی. واسطی سمتی سے ہمیں وزیر اعظم ملتے رہے, لیڈر نہیں مل سکا, اور اسی کا ہم کا شکار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کر رہا ہوں کہ ہماری 70 سال کی جو تاریخ ہے اس میں جو ساری غلطیاں مل کے ہم اس سطح تک پہنچے ہیں, ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کے اس اظہار نے پاکستانی قوم کو ایک سوچ ضرور دی ہے کہ یار ہم پاکستانی ہیں. ٹرمپ نے نہ زرداری کو کچھ کہا ہے, نہ نواز شریف کو کچھ کہا ہے, نہ کسی اور کو کچھ کہا ہے. اس نے پاکستان کو کہا اور پاکستانی قوم کو کہا. پاکستانی قوم کو کا احساس کیا خیال ہے اب جاگے گا ایک قوم کی حیثیت سے, کیا خیال ہے؟ اللہ کرے جاگ جائے. میں تو آپ کے ساتھ دعا کر سکتا ہوں, ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, جی جی ان کا منت اللہ کر سکتا ہوں کہ یار لوٹ لو اور بھی لوٹ لو, لیکن پاکستان سے مخلص ہو بچوں کو تو واپس لے آؤ یار. یہ جو آپ مال دھندے پہ لگ گئے ہیں, مطلب اس کو تو چھوڑ دو. مطلب ان کا بدترین نظام یہ ہے کہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تک, یونین کونسل تک بھی ان کے کرندے جو ہے نا بسوں پہ 5 روپے کی پرچی بھی نہیں چھوڑتے, تھانوں سے بھی نہیں چھوڑتے. آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. مطلب کیا دیا نواز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو اور اس ملک کو. مطلب حسن حسین کو پاکستان میں کیا سہولت حاصل نہیں تھی. صحیح, کیوں گئے باہر؟ مطلب ٹرمپ جیسے شخص کے سامنے ہمیں اس طرح کیوں کھڑا ہونا پڑا, انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہونا پڑا. مطلب میں تو سنتا ہوں, مطلب ایک لمبی فہرست ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن پارٹیاں ہیں, ان کے اکثریت کے بچے امریکن شہری ہیں, برطانوی شہری ہیں, کوئی کسی ملک کے اقامے پکڑے ہوئے ہیں, کوئی ڈرائیونگ کا پکڑا ہوا ہے, کوئی ٹرک کا پکڑا ہوا ہے. مطلب اتنا یار برے حالات ہو گئے, آپ 2 وقت کی روٹی کھا کے بندہ آرام سے سو جاتا ہے, آپ کو کوئی تذلیل اور تضحیک ہی نہیں ہوتی. آپ کو عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے, آپ باہر آ کے اور گفتگو شروع کر دیتے. آپ کو موقع ملتا ہے فوج کے پیچھے دوڑتے ہیں. مطلب فوج نے کیا کیا ہے بھائی, اور فوج کو بھی میرا خیال ہے کہ سمجھ جانا چاہیے ان کے خلاف, ان کے ساتھ جو گفت و شنید ہے وہ ملک کے نقصان میں جاتی ہے. بسات احترام. اچھا سر, آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی, اور یہ میرے اس پروگرام کا ایک دوسرا موضوع ہے جو میں آپ نے کہا جی یہ جو اقتدار اور اشرافیہ طبقہ ہے اس کی اتنی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں لوٹ کھسوٹ کی کہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ اور ولیج کی سطح پہ, عام شہری کی سطح پہ لوٹ کھسوٹ کا جو ایک بڑا بازار گرم ہے. آپ جس موضوع پر میرا خیال ہے سب سے زیادہ کالم آپ نے لکھے, سب سے زیادہ بات آپ نے کی, وہ ہے تھل وسیب. تھل وسیب کی محرومیوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں. وہ محرومیاں میں نے پڑھی ہیں, لیکن میں آپ کی زبان سے سنوں گا ان محرومیوں کی تفصیل, تاکہ میرے جو باہر سننے والے قارئین ہیں ان کو پتہ لگے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, اس کے باوجود ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں. جی نہیں, وطن کا تو خیر اس کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اس پہ ہماری جان وطن کی حکومت ہے, وطن کی اشرافیہ طبقہ, یہ مقدر, یہ ہمارا چہرہ, سیاسی چہرہ, جیب پتروں کا کہیں یا ان کا کہیں تو وطن تو خیر بہت بڑی چیز ہے, اس کے لیے یہ مشکلات تھل وسیب کی محرومیوں کی کیا برداشت کرنی چاہیے. جی جی. اچھا, میرا دھیان اس سبجیکٹ کی طرف نہیں گیا تھا, میں کیونکہ اتنا زیادہ مطلب کتابوں کا اور دوسری چیزوں کا وہ نہیں تھا.
لیکن میں ایک چیز میرے ذہن میں اکثر آتی تھی کہ یہ جو سریکی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، جی یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے اکثر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی کے بعد سینئر وزراء نے بھی کہا کہ یار آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا، سرائکی صوبے کے لیے ہاں کھڑا ہونا ہوگا. تو میں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کی کوشش کرتے ہیں جتنی حد تک ہم سے ہو سکتا ہے، تو آپ کا کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کراچی کی طرح کھڑا ہونا ہے. اچھا. میں نے کہا حضور کراچی اور حیدرآباد میں تو کئی نسلیں ماری گئی اسی زبان کی بنیاد پہ، لسانیات کی بنیاد پہ، تفرقے کی بنیاد پہ، تو آپ ہمیں اس دلدل سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. اس سے بہتر نہیں کہ ہم اس کو ڈائلاگ کی صورت میں رکھیں اور وسائل کی تقسیم پہ رکھیں. اگر کسی کی زبان پنجابی ہے تو بولتا رہے، اس کی ماں بولی ہے، اس کو بولنا چاہیے. کوئی اردو سپیکنگ ہے ساتھ بسم اللہ وہ بولے، کوئی سریکی یا کوئی تھلوچی یا کوئی ملتانی بولنا چاہتے ہیں اس کا بھی حق ہے وہ بولے. میں یا آپ اس پہ ڈنڈا اٹھا کے یا اس کے اوپر کوئی سختی کر کے تو یہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ بیان ہے ان کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے. وہ بہرحال اس خواہش میں بہرحال پیپلز پارٹی نے پھر ایک پگڑی پہنائی. یہاں کے جو لیڈران تھے یا وہ تھے جو کہتے تھے پیپلز پارٹی آئے گی اور یا صوبے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا. سرائکی صوبہ تو چھوڑو، سرائکی بینک بھی انہوں نے نہیں بنایا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے زرداری صاحب کسے کہہ دو بھائی، یہ تو وہاں کا. اب ہوا یہ سر جو سرائکی کا نعرہ لگایا گیا اس میں ہائی کورٹ کا بینچ ملتان، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان، انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان، ٹیکنالوجی کالج ملتان، اسٹیٹ بینک آفس ملتان، کمشنری ملتان، لاہور ملتان موٹر وے ملتان، فیصل آباد ملتان موٹر وے ملتان کے لیے، میٹرو ملتان میور بن گیا، ملتان میور بن گیا. اور ملتان کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اوپر چلتا گیا. اور جو ہم اس کے ارد گرد کے جن کو وہ ہمسایہ بھی نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ خوشاب، میاں والی، بکھر، لیا، مظفر گڑھ، جھنگ، 6 ڈسٹرکٹ، 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 37 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، بڑے اضلاع. ایک سائڈ پہ چناب ہے، دوسری سائڈ پہ سندھ ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس کی پٹی پہ آباد جو ہیں. یہاں پہ حضور والا نہ کوئی میڈیکل کالج ہے لائک نشتر میڈیکل کالج، نہ کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے لائک نشتر ہاسپٹل، یہاں نہ کوئی ہائی کورٹ کا بینچ ہے، یہاں نہ کوئی ایئرپورٹ ہے، نہ یہاں کوئی ریڈیو پاکستان کا کوئی ملتان جیسا ادارہ ہے. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے، مجھے آپ درست کیجئے گا، وہ غالباً 64 میں بنا تھا اور آج تک وہ ٹیکنیکل ہی کھڑا ہوئے. وہاں ملتان میں ٹیکنالوجی بھی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی بھی ہے. یہاں جو کیمپس بنائے جاتے ہیں ان کا اپنا سٹینڈرڈ ہے، اپنی ان کی مار دھاڑ ہے، وہ سارا کچھ ہے. میرا سارا جو ان گزارشات کا مقصد یا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایم روڈ پہ لاشیں اٹھانے پڑتی ہیں. ایک ہاسپٹل جائیں تو دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے جاؤ لاہور پہنچ جاتے ہیں، علاج نہیں ملتا. ایم روڈ سے یاد ہے کہ ملتان سے پنڈی تک کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے. ہاں وہ بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، وہ ہونا بھی نہیں ہے نا، وہ ہونا بھی نہیں ہے نا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. اچھا ایک تو الزام یہ ہے نا کہ ملتان کی جو اشرافیہ ہے ان کے نزدیک بھی ہماری کوئی حیثیت سر ملتان کی اشرافیہ جو ہے وہ دھندے پہ لگی ہوئی ہے لائک لاہور کا جو ہم نے پہلے ذکر کیا جن صاحبان کا، ان کی اس ملتان کو اپ گریڈ کرنے میں ان کی جائیدادیں اپ گریڈ ہوئی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر اپ ڈیٹ ہوا ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ڈیٹ ہوا ہے. ان کا بچہ نشتر میڈیکل کالج سائیکل پہ جاتا ہے. ہم سائیکل چھوڑ، ہماری ماں انڈے اکٹھے کرتی ہے، گندم کاٹتی ہے، کپاس چنتی ہے، ہم ہاسٹلوں میں جا کے رہتے ہیں. پہلے ہم ایجوکیشن کے لیے رہتے ہیں، پھر ہم روزگار کے لیے وہاں جاتے ہیں. 6 ڈسٹرکٹ سر، یہ کوئی عام ڈسٹرکٹ نہیں ہے. مطلب آپ اگر آپ نے لاہور جانا ہو آپ تریمو پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ تریمو انہوں نے بنائی نہیں. یا ٹرالی گزرے گی یا آپ گزریں گے، یا گنا گزرے گا یا بندہ گزرے گا. اگر آپ ادھر جائیں گے تو آپ موسیٰ خیل کی پہاڑی پہ ہوں گے یا راستے میں اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہوں گے. ایئرپورٹ آپ کو مل نہیں سکتا. اب مطلب ڈی جی خان میں میڈیکل کالج، رحیم یار خان میں میڈیکل کالج، بہاولپور میں میڈیکل کالج، ملتان میں میڈیکل کالج، بہاول نگر میں میڈیکل کالج، 5 ڈسٹرکٹ 5 میڈیکل کالج.
5 डिस्ट्रिक्ट, 3 यूनिवर्सिटियां, ठीक, 4। अच्छा, मुल्तान और बहावलपुर का 80 किलोमीटर का फासला है। बहावलपुर में भी एयरपोर्ट, मुल्तान में भी एयरपोर्ट, डीजी खान में भी एयरपोर्ट, रहीम यार खान में भी एयरपोर्ट। सही बात। भाई मेरे, हम लाहौर से भी पूछना चाहते हैं कि हजूर वाला, ये क्या आपका तरीकाकार है? आप सुबह शाम धाड़ते हैं, पता नहीं कभी कुछ पढ़ते हैं कभी कुछ पढ़ते हैं। तो ये मतलब थल जो है, मतलब हम लैया बैठे हुए हैं, मेरा क्या कसूर है कि थल डिवीजन ना बने, मुझे कमिश्नर ना मिले? सुबह 4 बजे हम वैगनू पे शुरू हो जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं जी? डीजी खान जा रहा हूँ। किसके पास जी? कमिश्नर के पास, डायरेक्टर कॉलेजेस के पास, फलां डायरेक्टर फाइनेंस के पास। मतलब हमारी जिंदगी आपने टुकड़ों में क्यों तकसीम कर दी है? फिर यहाँ की एक लीडरशिप है, चंद पर ही आमक नचे, मतलब उनका पता ही नहीं। अच्छा, मतलब जिसको उठा रहे हैं थल उनका ये तरजीहात में शामिल नहीं कि यार एक MM रोड को आप डबल रोया कर वन वे कर दें, मोटर वे कर दें, तो क़यामत नहीं आ रही, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप कहते हैं हम कर्जा नहीं लेंगे बाहर से, यहाँ से सोना उगलेगा चनियोड, कुछ हमें भी दे दें यार। मतलब कब तक ये लोग कहेंगे कि, मतलब यकीन करें मुझे, सुबह मैं इस्लामाबाद से पहुंचा हूं सर, मुझे 10 घंटे लगे हैं, रास्ता होता तो ना लगता ना सर। अब गन्ने वाला अलहदा तंग है, जो फसल काश्त करते हैं उसका मुआवजा नहीं मिलता। यूथ हमारी जो है वो कोई फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ी हुई है, कोई पिंडी की यूनिवर्सिटियों में पढ़ी हुई है, कोई मुल्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। गरीब लोग हैं, मकसद कोते बर्दाश्त ही नहीं है, इसके बावजूद मतलब जान से सर, जान के या लैया की तारीख से कौन सा शहर बड़ा है? मतलब अब मुल्तान जी बड़ा भाई मेरे हाय, हम सर आंखों पे है, लेकिन हमारा खून तो ना छोड़ो यार। वजीर आजम बनना हो आपका गर्दन आगे आ जाती है, वजीर खारजा बनना हो आपकी गर्दन आगे आ जाती है, गवर्नर बनना हो वो तो आपका इस्तेहकाक हुआ, फंड्स लेने हूं वो। अच्छा, फिर करते क्या है? मुझे लाहौर की भी हैरत है सर। अच्छा, माल भी खाते हैं और लाहौर को गालियां भी देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक और मंसूबा वहां भेज देते हैं। अब मैं खुश था, मुझे बताया गया था कि दिसंबर में मियां साहब आ रहे हैं, तो जी बस ये थल का भी फैसला हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, टेक्निकल कॉलेज जो चुवट में बना था वो भी 50 साल बाद कोई एक और शक्ल में आ जाएगा। तो ये सारा, अच्छा फिर हमें मतलब कहीं ना कहीं ये आवाज रखनी चाहिए। मान लिया हमारे ऊपर थाने का जबर है, मान लिया हमें बैंकों के जरिए दबाया जा रहा है, आम आदमी की जिंदगियां तबाह की जा रही हैं, यहाँ सिपाही भर्ती किए जाते हैं और कोई मनसब और ओहदे नहीं मिलते, तो ये इसको मतलब स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा साहब, आपने बड़ा लिखा इस पे, मैं तो मैं आपका फैन इसीलिए हूँ कि आप इस इलाके की बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं, जो बुनियादी मुतालबात हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो हम जिन मसाइल से दो चार हैं हम लोग, उनकी आप माशाल्लाह सही तरीके से जो है ना जो उसका इजहार करते हैं, और बड़े बड़े अखबारात में माशाल्लाह आप देखते हैं। नहीं, उसका ज़ियाद शहर साहब को हमारे इश्यूज जो है ना नॉर्मली दीगर अखबारात बासात एहतराम, सबका एहतराम है, किसी से हमारी जाती वो नहीं है, वो इन इश्यूज पे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ये आप एक सोच का इजहार करते हैं, जो ये बड़ी एक अहम बात है जो आप कर रहे हैं, और बड़ी बुनियादी बात है कि यार हम तख्त लाहौर की बात करते करते ये तख्त मुल्तान के तो जेरे नगी नहीं आने वाले। ये मुतालबात है ना, हमारे मसाइल है। एक और चीज बेची जाती है सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आमिर डोगर मुल्तान से जीते तो सराकी को कोई खतरा नहीं। सही बात। अगर कोई कुरैशी जीत जाए कोई खतरा नहीं, अगर लैया से चौधरी असगर जीत जाए हमें ताना दिया जाता है। ठीक है, मान लिया अहमद अली औलख भी जाट है, पंजाबी है, लेकिन कोई मसला नहीं, जब हमने इकट्ठे रहना है, हमारे कब्रिस्तान साझे हैं, हमारे रास्ते साझे हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमें एक दूसरे से कोई इख्तलाफ नहीं। मतलब अगर नहर में मुझे पानी नहीं मिलता तो उसे भी तो नहीं मिलता ना। सही बात। अगर फतेहपुर में बेचारे बेगुनाह 3 बच्चे ट्राले के नीचे कुचले जाते हैं, या वो किसी और हादसे का शिकार हो जाते हैं, या हमारे 32 बच्चे बेचारे मिठाई मैदा साफ करने की टेक्नोलॉजी ने जो दुनिया में कब्रिस्तान बन जाता है, और नायल और नलायक लोग करंडियां पहन के वजीर आला के पीछे खड़े होते हैं, और शर्म नहीं आती उन्हें कि उन्होंने मुतालबा करना चाहिए था उस वक्त कि हमें कुछ ना दो यार, हमें कम से कम एक टीचिंग हॉस्पिटल दे दो। आप विटनेस है कि लैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो तहसील हेडक्वार्टर की जगह पे खड़ा जी, बिल्कुल वही खड़ा है, बिल्कुल वही। मतलब बिल्डिंग बजाय जगह पे शिफ्ट करने की बजाय ट्रामा सेंटर का आपने जिक्र किया फतेहपुर का, अब चौक आजम क्यों तहसील ना बने, या फतेहपुर क्यों तहसील ना बने,
یا کوٹ سلطان کیوں نہ بنے. مطلب اب شہباز شریف صاحب نے ڈارا والی کو تحصیل بنا دیا, ریونڈ کو تحصیل بنا دیا, کوئی اور دو چار چوک کے مار دی. جب یہاں کی باری وہ غائب ہو گئے. اور یہ ہم یہاں تصور یہ پیدائشی مسلم لیگ ہے. پتہ نہیں یہ پیدائشی کیا ہوتا ہے. اچھا سر, یہ تو بات یہ ہے کہ یہ پیدائشی مسلم لیگی جو ہیں, جو اقتدار میں حصے دار بنے ہوئے ہیں, وزارتیں بھی ان لوگوں کے پاس رہی ہیں. احمد علی اولک صاحب کے پاس 5 وزارتیں رہیں, اب بھی ماشاءاللہ ہمارے منسٹر ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ان کی کارکردگی ہے, ہمارے جو سیاسی آج کل آقا بنے ہوئے ہیں, جن کے اوپر اقتدار کا ہما جن کے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جنہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے کہ جی ہم نے علاقائی ترقی کے حوالے سے ہم بہت بڑا کام کریں گے, بہت زیادہ آگے بڑھیں گے, تو کیا انہیں ان مسائل کا ادراک نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں؟ میں ان پہ کیا کروں سر, کیا ان کی خدمت میں کیا عرض کروں, کچھ تو کریں. ان کو کیا کہوں, ان کی بےحسی پہ, ان کی نلاکی پہ, نہیں ابھی آپ مجھے پتا ہے کہ آپ جاتے ہیں ہمارے چور بازاری پہ, ان کی ہیرا پھیری پہ, کیا مطلب کیا کہا جائے. آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, مطلب قاسم نون صاحب جیت کے ہے سر ضمنی الیکشن. جی جی, پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے کہا آئے آپ کو نون صاحب سے ملوا. میں نے کہا سر اگر میں نہ ملوں تو کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی. اس نے کہا یار ایم این اے ہے, اب تعلق بن جائے گا. میں نے کہا یار اگر میں معذرت کر لوں دوبارہ. اس نے کہا نہیں آئے تو صحیح. میں نے کہا یہ گونگا تو نہیں ہے. انہوں نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور تھوڑا ناراض بھی ہو گئے. میں نے کہا یار میں نے گونگا اس لیے کہا, اس سے پہلے جو آئے ہوئے ہیں نا نون صاحب یقیناً قابل احترام ہے, تو وہ مجھے گونگے لگتے ہیں. وہ کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے کبھی جو ہے نا اپنے خطے, اپنے گھر, اپنی دھرتی کے بارے میں بات نہیں کی. مطلب میری یادداشت اگر جو کہتی ہے کہ ثقلین بخاری صاحب نے جو دریا کا کٹاؤ لگا رہا ہے, اس پہ ایک لفظ بھی اسمبلی میں نہیں کرا. کیا فیض الحسن سواگ نے کی؟ نہیں کی. اچھا مارجاد چلانا صاحب یہاں کپڑے لگ گئے, 3rd ڈویژن بن گیا, جھمرے لگ گئے. ڈاکٹر مزمل صاحب جیسے دانشور نے کہا میرے خط پہ ہو گیا ہے, کسی اور نے اپنا, ہم نے پٹکا پہن لیا, شاید ہمارے لکھے پہ ہو گیا ہے. کمپین شروع ہو گئی کہ اس آئیڈیا میں نے دیا. سر گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا دیر پا جو کام ہے, یہاں وومن ٹیکنیکل کالج تھا سر 2007 میں اس کا وہ ہوا تھا نا, وہ کہیں جا کے پتہ نہیں 14 یا 15 یا 16 میں جا کے آ کے ورکنگ میں آیا ہے. مطلب سوئے رہے, خاموش رہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ملازم ہونے کی بجائے جو ہے نا نمائندے بنے, کچھ شرم کریں. کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ مطلب وہ کریں, مطلب لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں, لوگوں کو ان کے رائٹ سے. مطلب آپ چوک اعظم بائی پاس سے گزر کے دکھا دیں, مجھے گزر سکتے ہیں سر, یا بارش ہوئی ہو چوک اعظم سے گزر کے دکھا دیں. مطلب یہ کہتے ہیں ہم لوکل ایشوز حل کرتے ہیں. چلو لوکل ایشوز میں یہ تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے یہ کم از کم اپنے ضلع کی جو روڈ ہے ایم ایم روڈ, اس کو بہتر کر دیتی, کہتی جی ہم کر رہے ہیں. ہماری تو ضلع کونسل جناب وہ تو جب سے ماشاءاللہ معذرت وجود میں آئی ہے. اچھا ہماری حالت یہ ہے, احمد علی اولک صاحب کے پاس وزارتیں گنی نہیں جاتی تھی, لیکن حضور ایم پی اے بھی نہیں بن سکے. اب اس کا کیا کہا جائے. مطلب وہ اگر یہاں کے لیے کچھ کرتے تو ظاہر ہے لوگوں نے اعتماد دیتے. اچھا میرا بڑا ایشو یہ ہے بھی میرے بچوں کے لیے ہائر ایجوکیشن یہاں پہ نہیں ہے. میرا بڑا ایشو یہ ہے کہ میرے بزرگ بیگ اٹھا کے 4 بجے, مطلب ڈی جی کا اور ہمارا کیا کلچر ملتا ہے یار. ڈی جی وہ بلوچ ہیں, ان کا اپنا. اچھا مجھے بلوچوں کی بھی سمجھ نہیں آتی, وہ سرائکی بننا چاہتے ہیں. بلوچ بڑی قوم ہے, وہ کیوں سرائکی بننا چاہتے ہیں. انہیں میرے مطلب اس سے, جب میں تھلوچی رہنا چاہتا ہوں, میں نہیں بننا چاہتا سرائکی, میں اس نفرت گالی گلوچ کے کام میں نہیں جانا چاہتا, تو وہ مجھے کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی بہن یا میرے جو علاقہ ہے وسیب ہے, اس کو تھل, مطلب تھل جو سونے کے پہاڑ جسے کہا گیا ہے, اس میں کیوں وہ مطلب اس کی راہ میں, مطلب جھنگ والا جا رہا ہے فیصل آباد, بکھر والا جا رہا ہے سرگودا, لئیے والا جا رہا ہے ڈی جی کا. کیوں بھائی غلام رہتے ہیں یہاں پہ, ان کو مئو نے نہیں جنا. یہ بے وقوف ہے, یہ خود پڑی پراڈوں پہ چڑھ کے اب ان کے خلاف نئے تبدیلی کیسے ممکن ہے. تبدیلی کیسے ممکن ہے, بات یہ کریں. دیکھیں ہمارا شافیہ جو ہے بقول آپ کے اور آبزرویشن جو آپ نے کیا, تجزیہ کیا, وہ عوامی مسائل کے حوالے سے. میری یاد سنیں سر, آپ کے خیال میں کیا ہے. نہیں میں تو دیکھیں ان کو پگڑیاں پہنا ہے, نہیں ان کے لیے چوکوں میں کھڑے ہو کے ہار پہنا ہے. جس لیا کے صدر بازار سے ہم بارش کے وقت گزر نہیں سکتے, ان کے لیے میں
मतलब वो पगड़ियां लेके हूँ ये अशार से आपके एक फैन है जमशेद साहिल साहब, आपको वेलकम भी कह रहे हैं, बहुत से दोस्तों ने वेलकम किया है। अच्छा, उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक कमेंट्स दिए हैं, तो जो सवाल मैंने आपसे किया था ना, वो जमशेद साहिल ने उनका जवाब दिया है। वो कहता है जनूबी पंजाब के दुख नाकाबिले बयान है, जिला लिया को पसमानदा रखने में यहाँ के मेंबरान असम्बली का बड़ा अमल दखल है, जो इक्तदार में आते हैं गूंगे बहरे और अंधे बन जाते हैं, इलेक्शन के दिन नगर नगर कदम बोसी के लिए पहुंच जाते हैं और फिर बन जाते हैं। सर अब तो वो भी सिलसिला खत्म हो गया साहिल साहब से अदब और एहतराम के साथ। अच्छा, आप तो मुझे घर बैठे सीटें मिलती है, मतलब जिस निजाम को हम बचाने के लिए कोशा है, इसको आसिफ जरदारी ने कहा ये रीड इलेक्शन है, इसे मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसे नवाज शरीफ साहब ने कहा, इसे एमपीएम ने कहा, लेकिन हमने उसे गले लगाया कि ये घिसा पट्टा लुटा चोरी का चकारी का जैसा तैसा है। हमने इस जमहूरियत का मतलब, जमहूरियत ने कोई अंडे नहीं देने होते, जमहूरियत का मतलब है कि लोगों के राइट्स का तहफ्फुज। मतलब ये 6 अजला का मतलब ये इसकी 19 सीटें हैं सर, बलोचिस्तान से इसकी 19 सीटें, बलोचिस्तान से इसकी 5 सीटें ज्यादा है सर, मुल्तान से इसकी कम से कम 2-3 सीटें ज्यादा है सर। 19 सीटें उन लोगों की हैं जिनका आपसे ताल्लुक नहीं है, वो अशराफिया तबका आपके साथ उसका कोई जोड़ नहीं बनता सर। सर कार्ड शार्ट के बना के नाम तो हमारे इस्तेमाल होता है ना, आपके तो हमारे ही लगता है ना सर, आप वोट देते हैं ना सर, अंगूठा वो भी वोट तो। अब ये क्या जुल्म है कि आपका काम नहीं होता, इलाकाई तरक्की नहीं होती, हमारे मसाइल का हल नहीं होता, हमें हकूक नहीं मिलते, हमें सेहत के प्रॉब्लम है, हमारे हॉस्पिटल बर्बाद हैं, हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली, इसके बावजूद हमारे अंगूठे वहीं लगते हैं। सर हमारी दस्त दरखास्त है रियासत और रियासती इदारों से। आप मेरा रियासत और रियासती इदारों वाले भी समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मियां बिरादरान या आसिफ जरदारी में कुछ करना होता, उन्होंने 40 साल में भी कुछ नहीं किया, बिलखसूस इन 10 साल में भी कुछ नहीं किया। तो अब इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इन 6 अजला पे, इस थल पे, इस खूबसूरत एरिया पे, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी यूथ का, इसके एग्रीकल्चर का, इसके लाइफ स्टॉक का, दीगर चीजों का, इन गूंगे बहरे लूले लंगड़ों से हमारी जान छुड़ाई जाए। ये इस हद तक लस्ट में पड़ गए हैं कि इन्हें शुगर हो गई है, इन्हें जो कुछ हो गया है, ये धंधे से पीछे नहीं हटे। मतलब इनका पेड़ जो है ना, वो पता नहीं भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हक वापसी डलवा लो, कोठियां बनवा लो, बट्ठे लगा लो, कमीशन खा लो, पता नहीं क्या कुछ करा लो। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गई है। अब मतलब क्या कहा जाए, मतलब यही गुजारिश की जा सकती है कि वो जो खादिम आला साहब हैं, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कहीं सऊदी अरब में किसी मुल्जिम की हैसियत में, उनकी तलबी दोबारा नहीं है, जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो लिया, बखर, मियाँ वाली, कुशाब, जंग, मुजफ्फरगढ़, ये इनकी अगर सीटों की लास्ट है, अगर सीटें चाहिए तो इनकी 19 सीटें हैं हजूर वाला। इन्हें कुछ दे दें, इनके लिए कुछ कर दें। मतलब 88 वाला इफ्तिताह और फिर इफ्तिताह एक पुल का, मतलब पुल से ज्यादा जरूरी यहाँ थर्ड डिवीजन था, यहाँ इदारे थे, इदारों का क़याम था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। मतलब अब तो रेलवे के भी पता नहीं कि कौन सी ट्रेन आती है, कौन सी नहीं आती, कौन सी बंद हो गई है। ख्वाजा साहब के बुलंद बांग दावों के हमारी रेलवे जो हमारे यहाँ तो बड़ी तबाह है। हमारे ख्वाजा साहब और काम पे लग गए, वो फौज को सीधा करने चल पड़े हैं। उन्हें फौज में 2 तरह के लोग नजर आते हैं, भाई मेरे अपना काम करो, रेल तुमसे चलती थी, तुम मतलब कहाँ सीख लड़ा रहे हो, तो ज्यादती है सर। इंतहाई शुक्रिया जनाब खिजर क्लासरा साहब, आपकी इस इस्तदा के बाद, इस रिक्वेस्ट के बाद जो आपने थल वसीर के बारे में अरबाब इक़्तिदार से की, मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे जो अहले अकल और अहले दानिश लोग हैं, जो हमारी आवाम है, उनको अपनी आगे ही समझे, बख्शे। आवाम असल ताकत है। आप कहते हैं जी तब्दीली कैसे आएगी, तब्दीली सर ऐसे नहीं आएगी। ये एक अशराफिया तबका है, वो तबका जैसे भी आता है वो बरसे इक़्तिदार आ जाता है, वो 8-10 साल 15 साल गुजारता है, उसके बाद फिर एक नया तजुर्बा होता है, हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारा आप देखें ना 70 साल के सफर में आपका लिया वही सर। मेरा ख्याल है लोगों को पुरअमन अंदाज में जो कोई डिमांड कर रहे हैं ना, उन्हें वहीं रहने दें। फिर जब लोग निकल पड़ते हैं ना,
نہیں لوگ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ نکل لوگ جاتے نہیں، ہیں، لوگوں معاملات سے خراب نکلنے ہو سے مراد جاتے ہیں. یہ ہم ہے پرامن لوگ ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم عاجزی اور انکساری رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. لوگ اپنے ہمیں ہائی ووٹ کورٹ کی کا بینچ دیا جائے، ہمیں نیشنل میڈیکل کالج کی طرح ایک ادارہ دیا جائے، ہمیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی طرح ایک ادارہ دیا جائے، ہمارے ساتھ تھرڈ ڈویژن بنایا جائے، موٹر وے دی جائے، سارا کچھ ملتان میں نہ ڈالا جائے. یہاں بھی انسان رہتے ہیں، انسان ہی سمجھا جائے تو بہتر ہے سر. جب تک ہماری عوام اور ہم سب سر پھر آپ عوام کی اپنی طرف جا ووٹ رہے کی ہیں. قیمت کا احساس نہیں کریں گے، اپنی رائے کی قیمت کا احساس نہیں کریں گے، اپنے میں سے لوگ آگے نہیں لے کے آئیں گے، یہ تبدیلی تھوڑی سی ناممکن ہے. خضر کلاسہ صاحب، میری عمر بھی 60 سال یہی خواب دیکھتے گزر گئی، اور آپ بھی میری عمر کی طرف رواں دواں ہیں، یہ خواب آپ نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں. اچھی بات ہے. سامعین محترم، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نے